اب اس میں سے ڈاکٹر ریاض کی گفتگو جو قائد اعظم سے آخری لمحات میں ہوئی، اس کا ایک حصہ جنگ اخبار نے اپنے ایک شمارے میں شائع کیا گیا، جو کہ 11 سپٹمبر 1988 کو ریلیز کیا گیا، شائع کیا گیا۔ اس کی چند عبارات آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ تو جانتے ہو، جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو بہت سکون اور اطمینان پہنچتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائے تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت عطا کرے۔ یہاں پر یہ پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک لادین یعنی سیکولر ریاست پاکستان کو بنانا چاہا تھا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح خود پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ پاکستان بنانے میں ہزاروں علماء اہل سنت بھی شامل تھے، پیران عظام بھی شامل تھے، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں پاکستان کی ڈاک بیل میں تحریک پاکستان میں حصہ لیا، جس میں سے حضرت موہانی، پیر جماعت علی شاہ اور سندھ کے پایا کے روحانی پیشوا بزرگ پیر جن کے نام سے پوری دنیا واقف ہے، جی ہاں، جن کے القاب سائیں بادشاہ، شہنشاہ مشوری شریف، امیر ملت اور شیخ الحدیث ہے، جن کا اسم مبارک ادب سے لیا جاتا ہے، جن کا اسم مبارک پیر قاسم مشوری ہے۔ جی ہاں، یہ وہ شخصیت ہیں جو سندھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان پیران عظام نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کے ساتھ بھی اپنا کردار نبھایا، اور سندھ میں ان کے ساتھ سید محمد ابراہیم شاہ قریشی، ایوب کھوڑو، سید محمد صدیق شاہ قریشی اور بہت سارے ایسے رہنما تھے جو قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے لیے سندھ میں جلسے منعقد کرتے اور اسلامی روح کو بیدار کرتے۔ حضرت پیر سائیں بادشاہ، امیر ملت، شہنشاہ مشوری جب تک حیات رہے، ظاہری طور پر انہوں نے پاکستان کی محبت کا اظہار کیا اور ولولہ انداز میں ہمیشہ یہ کہا کہ ہم پاکستان کو قائد اعظم کی نظر پہ بنانا چاہتے ہیں اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ ضیاء الحق کے اور ضیاء الحق صاحب وقتاً فوقتاً امیر ملت شہنشاہ مشوری سے مشورے لیتے رہا کرتے تھے۔ شہنشاہ مشوری امیر ملت سائیں بادشاہ نے کھلم کھلا اپنے بیانات میں بھی، جب یہ سیکولرزم کا ایک فتنہ اٹھا تو اس وقت ولولہ انگیز طور پر امیر ملت سائیں بادشاہ شہنشاہ مشوری نے ولولہ انگیز میں کہا کہ ہم اس کفریہ نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور بھرپور طریقے سے اس پر خطابات کیے اور مسلمان امہ کو اجاگر کیا۔ جب کفر کے اس نظام کو بنانے والوں کو یہ بھنک پڑ گئی کہ یہ ایک اولیاء اللہ مرد مجاہد کھڑا ہو چکا ہے، تو انہوں نے اس سیکولرزم کو ایک نیا نام دینے کی کوشش کی، یعنی اسلامک سیکولرزم قرار دیا، جس پر امیر ملت سائیں بادشاہ نے بھرپور مظاہرہ کیا کہ اگر آپ اسلامک سیکولرزم کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس کا پورا نقشہ دکھائیں، کیونکہ سیکولرزم ایک الگ چیز ہے، اسلامک ازم ایک الگ چیز ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کہ سادہ لوگ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ لبرل طبقہ کسی اور راہ پر لے کر جائے اور پاکستان میں سیکولر نظام کو رائج کرنے کی کوششیں فعال کرے، ہر مسلمان کو، ہر پاکستانی کو اس پاکستان کی جنگ میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ آئیے اپنے ہیروز محمد بن قاسم، محمود غزنوی اور ایسے مسلمان ہیروز کو سلوٹ پیش کریں اور ان کے خلاف جو ہسٹری لکھی گئی ہے ان کو رد کرتے ہوئے ہم لبرل طبقے کو نیست نابود کرنے میں اپنی جنگ کا آغاز کریں، کیونکہ قائد اعظم نہ تو لادین تھے، نہ ہی بے دین تھے، نہ ہی انہوں نے پاکستان کو ایک لادین ریاست بنانے کا خواب دیکھا تھا۔